اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مس فرزانہ ہے اور میں کلاس 9 اور میٹرک کو اردو پڑھاؤں گی۔ ابھی تک ہم نے بہت سارے چیپٹر کر بھی لیے ہیں، کچھ ہمارے ابھی باقی رہ گئے ہیں۔ اس سے پہلے ابھی میں نے آپ کو ایک سبق کروایا تھا، اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا، اور یہ سبق میں نے آپ کو کافی ڈیٹیل میں سمجھایا بھی تھا، اور اس کی تمام جتنی بھی ایکسرسائز تھی وہ بھی میں نے آپ کو بہت اچھی طرح سمجھا دی تھی۔ اب ہم جو اپنا ایک نیا سبق لے کر چلیں گے اس کے بارے میں پھر میں ابھی آپ کو سمجھاؤں گی۔ اچھا، آج ہم جو نظم پڑھیں گے وہ نظم جو ہے وہ ہماری ادا جعفری کے نام سے ہے، اور تھوڑا سا ادا جعفری جو ہیں ان کا ہم تعارف بھی دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ان کا جو تعارف ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں، ان کی جو ولادت ہوئی تھی وہ 1924 میں ہوئی تھی۔ 1924 میں پیدا ہوئی تھی اور وفات 2015، یعنی ابھی 5 سال بھی سمجھیں پورے نہیں گزرے ہیں ان کی وفات ہوئے۔ تو ان کا نام کافی مشہور ہے، اور ان کی جو شاعری تھی وہ بہت یعنی خواتین کے لیے بڑی اہم تھی۔ اچھا، سب سے پہلے ادا جعفری کا اصل نام عزیز جہاں تھا۔ اچھا، ایک چیز میں آپ کو اور بتاتی چلوں کہ جیسے جیسے ہم یہ سبق جو بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ہم جو بھی نظمیں پڑھتے ہیں ان تمام کو جو میں آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں یا پڑھ کے سنا بھی رہی ہوتی ہیں، تو انہی میں سے ہم نے MCQs بھی نکالنے ہیں۔ وہ MCQs آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ کس کس طرح بن سکتے ہیں۔ جیسے ادا جعفری کا اصل نام ڈیش تھا، یعنی ڈیش میں آپ نے عزیز جہاں فل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہم MCQs بہت آرام سے اور بہت سارے بنا بھی سکتے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں گی بھی کہ کس طرح ہم بنائیں گے۔ اس کے بعد ہے بدایوں، یعنی ہندوستان کی ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے بدایوں میں پیدا ہوئی۔ آپ نے 12 سال کی عمر میں ادا بدایوں کے نام سے شاعری شروع کی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ 12 سال یعنی ان کی عمر کتنی کم تھی، اور اس کم عمری میں ہی انہوں نے اشعار کہنے شروع کر دیے تھے۔ نور الحسن جعفری سے شادی کرنے کے بعد آپ نے قلمی نام ادا جعفری رکھ لیا، یعنی پہلے آپ بدایوں کے نام سے تھیں اور اس کے بعد آپ نے جعفری اپنے نام کے ساتھ وہ کر لیا۔ اختر شیرانی سے شاعری میں اصلاح لی، نظم اور نثر دونوں صنفوں میں اظہار خیال کیا، مگر شاعری وجہ شہرت بنی۔ انہوں نے آزاد نظمیں بھی کہیں اور جاپانی صنف سخن۔ اچھا، یہ جو جاپانی صنف سخن ہے، جاپانی یعنی 3 اشعار کی جو ہے وہ ہوتی ہے شاعری، اس کو ہائیکو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جاپانی صنف سخن ہائیکو میں بھی نام کمایا، مگر وجہ کمال غزل ہے، یعنی آپ کی شہرت کی جو اصل وجہ ہے وہ غزلیں ہیں جو آپ نے لکھی ہیں۔ آپ نے متعدد قومی اور بین الاقوامی اعزازات اور تمغات حاصل کیے، جن میں قومی تمغہ برائے حسن کارکردگی بھی شامل ہے۔ آپ کا ادبی سرمایہ میں ساز ڈھونڈتی رہی، غزل نما ساز سخن بہانہ ہے، حرف شناسائی غزالاں تم تو واقف ہو، شہر درد سفر باقی اور موسم جیسے مشہور شعری مجموعے ہیں۔ آپ کا انتقال کراچی میں ہوا۔ اچھا، یہاں پہ آپ کے جو شعری مجموعے ہیں ان میں کافی اچھے اچھے نام یہاں پہ دیے ہوئے ہیں کہ یہ آپ کے وہ شعری مجموعے ہیں جو کہ بہت مشہور ہوئے ہیں، اور ان کی شہرت جو ہے ان شعری مجموعوں کی وجہ سے ہے کہ لوگ آپ کے ان مجموعوں کو بہت پسند کرتے تھے۔ تو ادا جعفری کی وجہ شہرت ان کی غزلیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت مشہور ہوئی، اور آخر میں ان کو جو ہے تمغہ حسن کارکردگی میں عطا کیا گیا تھا۔ تو یہ ان کی وہ چیزیں ہیں جو کہ ان کے فیور میں جانی ہیں کہ ان کی وجہ شہرت کیا تھی۔ تو
غزلیں ان کا وہ اہم سرمایہ ہے جو ان کی شہرت کی وجہ بنی۔ اچھا، اب ہم جو غزل پڑھیں گے وہ ادا جعفری کی جو ایک غزل ہے وہ شہر درد سے لی گئی ہے، اور اس نظم میں جو ہے انہوں نے بتایا ہے کہ ان کا محبوب جو ہے وہ ان کے ساتھ کیسے رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم نظم پڑھیں گے، ان کی غزل پڑھیں گے۔ ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، آئے تو صحیح برسرے الزام ہی آئے، حیراں ہیں لب بستہ ہیں دلگیر ہیں غنچے، خوشبو کی زبانی تیرا پیغام ہی آئے، کیا راہ بدلنے کا گلہ ہم سفروں سے، جس راہ سے چلے تیرے در و بام ہی آئے، تھک ہار کے بیٹھے ہیں سر کوئے تمنا، کام آئے تو پھر جذبہ ناکام ہی آئے، باقی نہ رہے ساکھ ادا دشت جنوں کی، دل میں اگر اندیشہ انجام ہی آئے۔ ماخوذ ہے یہ شہر درد سے، جو آپ کا ایک شعری مجموعہ ہے، یہ اس سے ماخوذ ہے۔ اچھا، اب یہ نظم میں نے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اس کے کچھ الفاظ ہیں جو کہ تھوڑے مشکل ہیں، میں پڑھتی جاؤں گی اور آپ کو اس کی میننگ بھی بتاتی جاؤں گی۔ ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، آئے تو صحیح برسرے الزام ہی آئے، برسرے الزام یعنی الزام لگانے کی کوشش، حیراں ہیں لب بستہ ہیں، لب بستہ ہیں یعنی خاموش اور چپ لب، ٹھیک ہے، دلگیر ہیں غنچے، دلگیر یعنی رنجیدہ یا خاموش، دلگیر کا مطلب ہے رنجیدہ یا غمزدہ، غنچے یعنی وہ کلیاں جو کہ کھلی نہیں ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، خوشبو کی زبانی تیرا پیغام ہی آئے، خوشبو کی زبانی تیرا پیغام یعنی پیغام کا تو مطلب آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کوئی بھی میسج کسی دوسرے تک پہنچانا، کیا راہ بدلنے کا گلہ ہم سفروں سے، ہم سفر یعنی جو ہمارے ساتھ سفر میں ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہے، گلہ کا مطلب ہے شکوہ یا شکایت، جس راہ سے چلے تیرے در و بام ہی آئے، جس راہ چلے، راہ کا مطلب ہے راستہ، در و بام کا مطلب ہے گھر، یعنی ہم جس راہ پہ بھی چلے گھر کس کا آیا اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تھک ہار کے بیٹھے ہیں سر کوئے تمنا، یعنی کوئے کا تمنا یعنی کوئے کا مطلب ہے شہر، تمنا مانے خواہش، ٹھیک ہے، کام آئے تو پھر جذبہ ناکام ہی آئے، باقی نہ رہے ساکھ ادا دشت جنوں کی، ساکھ کہتے ہیں وقار کو، اعتبار کو، اور دشت جنون یعنی جنون مانے ایک پاگل پن، اور دشت مانے صحرا ہے، دل میں اگر اندیشہ انجام ہی آئے، اندیشہ کا آپ کو معلوم ہے کہ ایک وہ ہوتا ہے کہ شاید، شک، شبہ، تو انجام یعنی ہمارا جو انجام ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پہ میں اس کے تھوڑے سے آپ کو وہ جو اس کی وہ ہے ایکسرسائز ہے وہ سمجھاؤں گی، اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کی تشریح سمجھاؤں گی۔ پاز کر دیا۔ اچھا، اب میں نے آپ کو ویسے میں نے آپ کو الفاظ کے معنی بھی بتائے تھے، لیکن میں دوبارہ اس کے معنی آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ حیران یعنی حیران ہونا، پریشان ہونا، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے لب بستہ یعنی آپ کو ابھی میں نے بتایا بھی تھا خاموش رہنا، چپ رہنا، دلگیر یعنی رنجیدہ یا
غم زدہ۔ اس کے بعد ہے غنچے، غنچے کہتے ہیں کلیوں۔ اس کے بعد ہے ہم سفر، ہم سفر کا مطلب ہے جو لوگ ہمارے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پیغام، پیغام یعنی پیام یا سندیسہ بھیجنا۔ در و بام ساکھ، یعنی در و بام کا میں نے ابھی آپ کو بتایا بھی تھا کہ در و بام کہتے ہیں گھر کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے دشت جنوں، بتایا تھا ابھی آپ کو میں نے کہ دشت کا مطلب ہے صحرا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے ان اشعار کا مطلب بیان کیجیے۔ یہاں آپ کو 2 شعر دیے ہوئے ہیں، تو ان اشعار کے آپ کو مطلب بیان کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا جو ایک جیم ایکسرسائز ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس نظم میں قافیہ، ردیف، تخلص، مطلع اور مقطع کی نشاندہی کیجیے۔ اچھا، اس نظم میں قافیہ، قافیہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں قافیہ کس کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے قافیے کے بارے میں آپ کو سمجھا دوں۔ قافیہ ملتے جلتے الفاظ، یعنی جو ہمارے اشعار میں آ رہے ہیں۔ برسر الزام قافیہ ہے، ٹھیک ہے۔ در و بام قافیہ ہے، یعنی برسر الزام، در و بام آپس میں ملتے جلتے ہیں، اس لیے ان کو ہم قافیہ الفاظ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ردیف، ردیف کس کو کہتے ہیں؟ اس نظم میں آپ ہر شعر میں دیکھ رہے ہیں کہ آخر میں ہی آئے، جیسے ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے، ہی آئے جو ہے وہ ہے آپ کا ردیف۔ اچھا، ردیف سے پہلے جو ہے ہمارا قافیہ آتا ہے، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا برسر الزام، یعنی یہ آپ کا قافیہ ہے، اور قافیے کے بعد ردیف آتا ہے۔ اسی طرح دوسرے شعر میں دیکھیے، کیا راہ بدلنے کا گلہ ہم سفروں سے، جس راہ سے چلے تیرے در و بام ہی آئے۔ در و بام قافیہ ہے اور ہی آئے ردیف ہے۔ آپ دیکھیے دونوں اشعار میں ہی آئے ہی آ رہا ہے، تو یہ آپ کا ردیف ہو گیا۔ اس کے بعد ہے تخلص۔ تخلص جو ہے وہ آخری شعر میں شاعر اپنے نام کا ایک حصہ شامل کرتا ہے جو کہ تخلص کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے مطلع۔ مطلع یعنی غزل کا پہلا شعر آپ کے سامنے ہے، ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، یہ غزل کا پہلا شعر ہے، تو یہ آپ کا مطلع ہے۔ اس کے بعد مقطع کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ مقطع کیا ہے، تو مقطع غزل کے آخری شعر کو کہتے ہیں۔ جو غزل میں سب سے آخری شعر ہوتا ہے وہ مقطع کہلاتا ہے، یعنی اختتام، غزل کا اختتام مقطع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا سوال ہے اس غزل کا کون سا شعر آپ کو زیادہ پسند آیا اور کیوں آیا، اس کی وجہ لکھیے۔ اچھا، یہاں پہ آپ کے پاس پوری غزل ہے، اب پوری غزل میں سے جو شعر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا لگ رہا ہے تو اس شعر کو آپ لکھیں گے، اور اس کی پسندیدگی کی وجہ بھی آپ نے بیان کرنی ہے کہ مجھے یہ شعر کس لیے اچھا لگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں MCQs پہ، آپ کے کریکٹ آنسر یعنی درست جوابات پہ آپ نے نشان لگانا ہے۔ شاعرہ کے نزدیک اس کا نام ہی آئے، کس پہ؟ ہونٹوں پہ۔ شاعر نے اپنے شعر میں گلہ کیا ہے، کن لوگوں سے گلہ کیا ہے؟ ہم سفروں سے، جو ان کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ اس غزل کے مقطع میں شاعرہ نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، ادا، یعنی ادا جعفری ان کا نام ہے، اور انہوں نے ادا جو ہے وہ اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ اس غزل کی ردیف ہے، یعنی ابھی میں نے آپ کو بتایا بھی، سمجھا بھی دیا تھا کہ ردیف کس کو کہتے ہیں، تو ہی آئے جو ہے وہ اس کا ردیف ہے، ٹھیک ہے۔
خوشبو کی زبانی تیرا پیغام ہی آئے، یعنی نمبر 3 پہ جو لکھا ہوا ہے پیغام، یہ آپ کا اس کا آنسر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہماری آ جاتی ہے الفاظ کی جمع۔ اب ان الفاظوں کو ہم نے جمع میں بدلنا ہے۔ اچھا، پہلا لفظ ہمارے پاس ہے پیغام، پیغام کی جمع پیغامات، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جذبہ، جذبے کی جو جمع ہے وہ ہے جذبات۔ الزام، الزام کی جمع ہے الزامات، اور انجام کی جمع انجام ہی رہے گی، اس میں کوئی چیز نہیں چینج ہوگی۔ تو الزام کی جو جمع ہے وہ انجام کی جو جمع ہے وہ انجام ہی رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ جب اس کو کریں گے تو اس کو آپ چینج نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کی ایک سرگرمی اور ہے کہ اس غزل کے قافیے کے مطابق آپ نے جو ہے ہائیکو، یہاں لکھا ہے نا ہائیکو جاپانی صنف سخن سے اردو شاعری میں آئی ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو 3 مصروں والی جو آپ کو بات بتائی تھی کہ ہائیکو جاپانی صنف سخن سے اردو شاعری میں آئی ہے، جو کہ 3 مصروں کی نثری نظم ہوتی ہے، یعنی اس میں 3 مصرے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جو بھی شعر پڑھتے ہیں وہ 2 مصروں کا ہوتا ہے، لیکن ہائیکو وہ نظم ہے جو کہ جاپانی نظم ہے، اور اس میں جو ہے وہ 3 مصروں پر یہ مبنی ہوتی ہے، تو اس کو ہائیکو کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک طرح سے ہماری صنف سخن میں اضافہ ہے ہائیکو کا، جو کہ جاپانی صنف ہے، اس کے 3 مصرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد میں آپ کو اس کی تشریح سمجھاؤں گی۔ اچھا، اب پہلا جو شعر ہے، ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، آئے تو صحیح برسرے الزام ہی آئے۔ سب سے پہلے جب آپ اس کی تشریح شروع کریں گے تو تشریح کا جو آپ کو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے تعارف لکھنا ہے، یعنی شارٹ کر کے آپ نے پہلے جو ہے وہ تعارف کرنا ہے، اور تعارف کرنے کے بعد پھر آپ اس کی جو ہے وہ تشریح کریں گے۔ اچھا، تعارف میں بھی آپ نے بہت شارٹ میں تعارف نہیں کرنا ہے، یہ بتانا ہے کہ کب پیدا ہوئی تھی، کہاں کب انتقال ہوا، اس کے علاوہ آپ نے کتنے سال کی عمر میں، یعنی آپ نے بتایا، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ 12 سال کی عمر میں آپ نے جو ہے وہ شاعری شروع کر دی تھی، اور آپ کی وجہ شہرت جو ہے وہ غزل تھی، تو اس وجہ سے آپ کو جو ہے اس میں کافی مہارت بھی حاصل تھی۔ تو یہ آپ نے پہلے جو ہے پورا تعارف لکھنا ہے، اور آپ کو آپ کی کارکردگی کی وجہ سے کون کون سے تمغات سے نوازا بھی گیا تھا، تو وہ بھی آپ کو اس میں شامل کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ یہ تشریح شروع کریں گے۔ جیسے اس پہلے شعر میں شاعرہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے اپنا جو محبوب ہے وہ بہت ہی پیارا ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا محبوب جو ہے وہ مجھ سے ناراض نہ ہو، وہ مجھ سے جو ہے وہ خائف نہ ہو، اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کا محبوب جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح ان کا نام لیتا رہے، اور نام لینے کی وجہ چاہے وہ الزام ہی کیوں نہ لگائے، لیکن وہ ان کا نام لے کر ہی اس سے مخاطب ہو۔ تو ان کی جو یہ کیفیت ہے وہ بڑی بے بسی والی ہے، اور وہ اپنی بے بسی بیان کر رہی ہیں کہ میں یہ چاہ رہی ہوں کہ میرا محبوب چاہے مجھ پہ کوئی الزام ہی لگائے، لیکن اسی بہانے میرا نام ہی لے لے۔ اس کے بعد ہے دوسرا شعر، حیران ہیں لب بستہ ہیں دلگیر ہیں غنچے، خوشبو کی زبانی تیرا پیغام ہی آئے۔ اس شعر میں شاعرہ کہہ رہی ہیں کہ میرے محبوب کا جو پیغام ہے وہ مجھے پیار والا ہی چاہیے، کیونکہ محبوب کا میرے کوئی پیغام نہیں آ رہا ہے۔ میں کلیوں کی خاموشی سے یہ اندازہ لگا رہی ہوں کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض ہے یا مجھ سے روٹھا ہوا ہے، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ کسی طرح بھی وہ مجھے اپنا پیغام بھیجے،
چاہے وہ کلیوں کی خوشبو کی صورت میں ہو یا پھر کسی بھی روپ میں وہ مجھے اپنا پیغام بھیجے۔ اس کے بعد ہے کیا راہ بدلنے کا گلہ ہم سفروں سے، جس راہ سے چلے تیرے در و بام ہی آئے۔ اچھا، اس میں شاعرہ کہہ رہی ہیں کہ میں اپنے محبوب سے ہر ممکن کوشش کرتی ہوں کہ وہ میرا ہو جائے، اور ہماری کوشش کے باوجود وہ ہمارا نہیں ہو پا رہا ہے۔ میری تمنا یہی ہے، ہمارے محبوب نے ہم سے جو ہے بہت گلے اور شکوے بھی کیے ہیں، تو میری خواہش یہ ہے کہ میں جس راہ پہ بھی چلوں مجھے میرا محبوب ہی نظر آئے، اور میں جس راہ سے گزروں مجھے محبوب کا ہی گھر ملے۔ تھک ہار کے بیٹھے ہیں سر کوئے تمنا، کام آئے تو پھر جذبہ ناکام آئے۔ میں نے ہر صورت کوشش کر لی، میں بہت تھک گئی، لیکن اس کے باوجود بھی میرا محبوب جو ہے وہ مجھ سے چھوٹ جاتا ہے اور میرا جنون بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میں یہ نہیں بھول سکتی کہ میرے ساتھیوں نے مجھے دھوکہ دیا اور میری منزل بدلنے کی بہت کوشش کی۔ تو یہاں پہ اس اشعار میں جو ہے وہ شاعرہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے ہر ممکن کوشش کر لی کہ میرا محبوب میرا ہو جائے، اور میری تمنا بھی یہی ہے کہ میں کسی طرح اس کو راضی کر لوں، لیکن محبت میں میں ہر جگہ ناکام ہو رہی ہوں، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ایک وقت ایسا ہے کہ میں اس میں کامیاب ہو جاؤں۔ باقی نہ رہے ساکھ ادا دشت جنوں کی، دل میں اگر اندیشہ انجام ہی آئے۔ اچھا، اب آپ نے اس میں دیکھا ہوگا ادا جو ہے وہ تخلص، انہوں نے یہ آخری جو شعر ہے یہ مقطع کہلاتا ہے، اور اس میں انہوں نے اپنے نام کا ایک حصہ شامل کیا ہے۔ ادا جعفری کے نام سے ان کی جو یہ غزل ہے یہ پیش کی گئی ہے۔ اچھا، باقی نہ رہے ساکھ، یعنی ہماری ساکھ چاہے باقی نہ بھی رہے، لیکن میں خود کو فنا کرنے کے باوجود بھی سچے عشق کا انجام اچھا ہی چاہتی ہوں۔ یہاں پہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے جس راہ سے بھی میں گزروں، لیکن میں اپنے انجام یعنی عشق کے انجام کو انجام نہیں کہہ سکتی، کیونکہ میرا جو عشق ہے وہ جنون کی حد تک ہے، اور میں اس عشق کے لیے اس عشق میں بدنام بھی ہو رہی ہوں، لیکن میں عشق کو اپنے عشق کو نہیں چھوڑنا چاہتی ہوں۔ اور عشق میں چاہے ہم بدنام بھی ہو جائیں، لیکن عشق کے جنون کا بھرم اور ساکھ قائم رکھنے کے لیے عشق کرتے رہیں گے اور اس کے انجام سے نہیں ڈریں گے، کیونکہ ہمیں انجام کی کوئی فکر نہیں ہے۔ کیونکہ ہمیں اپنے محبوب سے سچا عشق ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں ایک نہ ایک دن یہ عشق ضرور ہمارا کامیاب ہوگا اور ہمیں یہ مل جائے گا۔ اچھا، یہ ہمارا ماخوذ تھا، یعنی شہر درد سے جو ہے یہ ماخوذ تھا۔ اس کے بعد آپ کی یہ چاروں جو یہ تشریحاں آپ کی تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ اچھا، ابھی میں نے آپ کو جو یہ غزل سمجھائی ہے، اس میں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا بھی تھا تعارف کے بارے میں، کہ تھوڑا سا آپ نے تعارف جو ہے وہ اسی پہلے آپ نے لکھنا ہے۔ صرف پہلا جو شعر ہے، پہلے شعر میں آپ نے تعارف لکھنا ہے، اور تعارف جو ہے وہ آپ کا یہ جو آپ کا یہاں پہ پیراگراف دیا گیا ہے، یہ دیکھیے، یہ میں نے پورا پیراگراف ابھی آپ کے سامنے پڑھا بھی تھا، اور کچھ چیزیں اس میں میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ شامل اور بھی میں نے جو ہے آپ کے سامنے کی بھی ہیں کہ آپ کو کون کون سے ایوارڈ ملے تھے اور آپ کی وجہ شہرت کیا تھی، اور ریاضیت، فن
اور تمام چیزیں آپ کی جو اس میں آپ کے فیور میں جاتی ہیں اس کی وجہ کیا تھی، وجہ شہرت کیا تھی، اور خاص طور سے آپ نے جو شاعری کی ہے وہ خواتین کے لیے زیادہ اہم ہے۔ تو عورتوں کی انہوں نے تھوڑا سا زیادہ فیور دیا تھا، اور اس میں انہوں نے گاہے بگاہے یعنی تفریق اور یعنی بہت احتیاط کے ساتھ بھی انہوں نے جو ہے بہت ساری چیزیں انہوں نے یہاں پہ پیش بھی کی ہیں۔ ان کے اشعار میں شگفتگی اور فکر و خیال کی تازگی بھی موجود تھی، اور فکر و جذبے کی اس کوشش سے کی بدولت انہوں نے تقریباً 30-40 سال یعنی انہوں نے جو ہے وہ اشعار کہے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا تعارف آپ کو اس میں لازمی لکھنا ہے۔ اچھا، اور دوسری چیزیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہوئی تھیں، اس میں کچھ چیزیں بھی آپ سے جیسے مطلع، مقطع اور اس کے بارے میں جو کچھ ابھی آپ سے پوچھا گیا تھا تو اس کے بارے میں بھی آپ نے تھوڑا سا لکھ دینا ہے۔ اچھا بیٹا، اب میں آپ کو یہ غزل تو آپ کی تقریباً کمپلیٹ ہوئی ہے۔ ایک آپ کے پاس مضمون ہے، اس مضمون کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ یہ ایک طرح کا ایک شعر ہے۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، یعنی پیوستہ رہ شجر سے، یعنی شجر سے جو پتا جڑا رہتا ہے اس پر امید ہوتی ہے کہ بہار آ ہی جائے گی۔ تو یہاں پہ جو پیوستہ رہ شجر سے امید بہار کا مطلب میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اس مضمون کو بھی میں آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ اس لیے بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ تھوڑا سا آپ کے لیے مشکل ہے، تو یہ مضمون جب آپ سمجھ لیں گے تو اس کو کرنے میں آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا۔ اچھا، جس طرح ہم خاندان میں رہتے ہیں، قبیلے میں رہتے ہیں تو ہم اسٹرانگ رہتے ہیں، لیکن جب ہم الگ ہو جاتے ہیں تو ہماری طاقت کم ہو جاتی ہے۔ تو مقصد یہ کہ جب تک خاندان کے ساتھ ہماری وابستگی رہے گی تو ہم جو ہے اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے رہیں گے، اور خاندان سے جب ہم الگ ہو جائیں گے تو ہم کمزور پڑ جائیں گے۔ تو یہ چیز ہمارے لیے بڑی اہم ہے۔ تو اگر آپ کی یہ چیز سمجھ میں نہ آئے، ویسے تو میں نے اس میں سمجھا بھی رہی ہوں، لیکن نہیں سمجھ میں آئے تو مجھ سے آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ مضمون کیسے ہوگا۔ جیسے آپ نے شروع میں دیکھا کہ اتحاد اور اتفاق بہت بڑی قوت کا نام ہے، یعنی یہاں پہ بتایا یہی گیا ہے کہ اتحاد اور اتفاق جو ہے وہ بہت بڑی ایک قوت ہے، جس میں خاندان، قبیلے، قوم یا ملک کو ایک قوت حاصل ہوتی ہے اور جو کبھی زوال پذیر نہیں ہوتی ہے۔ آپس میں اتحاد اور اتفاق کی وجہ سے ہمدردی، محبت، پیار بھی پیدا ہوتا ہے اور بہت حوصلہ بھی بڑھتا ہے۔ اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے میں مذہب انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی بہترین مثال جو ہے وہ مسلمان قوم بھی ہے۔ مسلمان قوم ایک حقیقت میں ایک ایسی قوم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی نوازی ہوئی قوم ہے، جو کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات بھی رکھے ہیں۔ تو حقیقت میں اگر ترقی کرنا چاہیں تو پوری دنیا کے مسلمان ایک دوسرے کا منہ، ایک دوسرے کے راستے پہ چلنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں مذہب کے یعنی ہمارا جو مذہب ہے اس میں ہر چیز موجود ہے۔ ہم اپنے آباء و اجداد اور بزرگوں کے نقش و قدم پر چل کر اپنی کھوئی ہوئی عزت اور عظمت حاصل کر سکتے ہیں اور شان و شوکت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسلام کے بھائی چارے اور اخوت کا درس ہمیں اسلام ہی سے ملتا ہے، اور اپنے چھوٹے بڑوں کے جو اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں، وہ بھی ہم اسلام کے پیش نظر دور کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم میں جو جذبہ ہے اخوت کا، بھائی چارے کا، وہ ہم میں بہت زیادہ اس لیے ہے کیونکہ ہمارا دین ہمیں اس چیز کے لیے راضی کرتا ہے، سبق دیتا ہے۔ اچھا، یہ آپ کا جو وہ ہے وہ بہت بڑا ہے، لیکن اس چیز میں
تھوڑا سا جو ہے وہ آپ لوگوں کو مزید میں ابھی اور بتا بھی دوں گی، اور اس کی جو ہے اسکرین شاٹ بھی آپ کو بھیج دوں گی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی چیز آپ کی نہیں بھی سمجھ میں آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ابھی آپ کا میں نے تھوڑا سا بتایا ہے، اس کے بعد میں آپ کو اس کے بارے میں بھی میں بتا دوں گی کہ آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے۔ دوسری یہ کہ تشریحیں جو بھی سمجھائی ہیں اس نظم، اس غزل کا خلاصہ یا مرکزی خیال نہیں ہوتا ہے۔ جو ابھی میں نے آپ کو غزل کرائی ہے اس کا مرکزی خیال اور خلاصہ نہیں ہوتا ہے، اس کی الگ الگ تشریح ہوتی ہے، اور یہ تشریح آپ کو کرنی ہے جو کہ میں نے آپ کو الگ الگ اشعار کی سمجھائی ہے، تو وہ آپ نے الگ الگ ہی کرنی ہے۔ تمام اشعار کی تشریح آپ کو کرنی ہے۔ اس کے بعد جو تمام ایکسرسائز میں نے آپ کو بتائی ہے وہ تمام ایکسرسائز آپ کو کرنی ہے۔ اس کے بعد جو میں نے ابھی آپ کو یہ جو مضمون بتایا ہے، یہ مضمون میں آپ کو اسکرین شاٹ کر کے بھیج دوں گی تاکہ آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں۔ ویسے میں نے آپ کو سمجھا بھی دیا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور ہم اس کو کس طرح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح آپ کا یہ مضمون جو ہے وہ بھی ہو جائے گا، اور جو بھی کوئی پرابلم ہو وہ آپ مجھ سے گروپ پہ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔